ہے سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کی ہم نے 35 آیات پڑھ لی ہیں۔ اس صفحہ نمبر 34 پہ ہمارا سبق آخری لائن سے اوپر والی آدھی لائن سے ہمارے سبق۔ آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 36 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور ہم نے اس کی 35 آیات سورۃ الانعام کی پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب، یہ جو دنیا ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارا کھیل تماشا ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر بادشاہ اپنے آپ کو اصلی بادشاہ سمجھ بیٹھا ہے، وزیر اپنے آپ کو اصلی وزیر سمجھ بیٹھا ہے، تاجر اپنے آپ کو اصلی تاجر سمجھ بیٹھا ہے، اور ہر شخص کا گھر اپنے گھر کا سربراہ، اصلی سربراہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا ہے۔ اس طرح ایک کھیل کا، ایک میدان کھیل کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اپنے گھر کو لوگوں نے پلٹنا ہے، اور بہترین گھر آخرت کا ہے۔ اور یہ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ پھر میرا محبوب آپ کو غمگین نہ کر دے ان کی پر ان کا انکار جو مسلسل انکار ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے، رسول آئے ان کا انکار کیا گیا، پر صبر اور پھر تکلیفوں پر جو دی گئی اس پر اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ کے فیصلے وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس آیت نمبر 35 میں اللہ نے اپنی بات کو تھوڑا سا منفرد انداز سے بتایا کہ میرے محبوب یہ جو بار بار نشانیاں مانگتے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں تو لے آئیے، کوئی زمین سے سرنگ کھود لیجیے، آسمان سے سیڑھیاں لگا دیجیے،
اللہ کو اگر ہدایت سب کو دینی ہوتی تو اللہ دے دیتا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اب انہیں نشانیاں نہیں دکھائی جائیں گی، انہیں اللہ کا پیغام سنایا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے یہ 35 آیات تھیں، آج کا سبق آیت نمبر 26 سے شروع ہوتا ہے۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کر لیتے جنہوں نے سنا، جو یہ سن رہے تھے یہ اللہ کی دعوت کو قبول کر لیتے، والموتى اور مردہ یبعثهم اللہ، اللہ انہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر انہیں پلٹ کر آنا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بعض ایسے ہیں جنہوں نے لبیک کہا سننے کے بعد، جنہوں نے بات سنی انہوں نے اپنے باپ کی بات پر لبیک کہا اللہ ہم حاضر ہیں، دعوت کو قبول کر لیے، والموتى، لیکن مردہ جو ہو گئے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یا مردہ سے مراد وہی ہے جس طرح پہلے سے بار بار صم بکم عمي فهم لا يرجعون، کے کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں، اور بتایا کہ آنکھیں رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں۔ تو والموتى اسی حوالے سے ہے کہ ان کو قرآن اللہ مردہ قرار دے رہا ہے جو اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو سنتے نہیں ہیں۔ یہی بات ایک اہم واقعے کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، جبکہ دشمن کا لشکر 40,000 تھا اور اس کے مقابلے اہل ایمان بہت تھوڑے تھے۔ اسی آیت کا حوالہ دے کر بتایا خالد بن ولید نے کہ ہم تو 40 کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ کہا 40,000 کا 40 کے ساتھ کیسے مقابلہ ہو؟ کہا مردوں کو اٹھا کر پھینکنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، زندہ تو زندہ ہے، زندوں کو مردہ اٹھا کر پھینکنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، نہ کوئی حد ہے۔ تو ہم زندہ ہیں جو اللہ کے پیغام کو ماننے سننے والے، ہمارے سامنے جو ہے یہ مردہ ہیں۔ پھر 40 کی بجائے کہتے 60 افراد شامل ہوئے اور واقعی وہ نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ یہاں قرآن نے کہا کہ جنہوں دعوت قبول کر لی ہے، سن لیا ہے وہ تو ٹھیک، والموتى جنہوں مردہ ہو گئے، جو اپنے کان اس دعوت سے بند کر لی، کان ہیں پر سننے کو تیار نہیں، آنکھیں ہیں دیکھنے کو تیار نہیں، یبعثهم اللہ، اللہ انہیں زندہ کرے گا اپنے پاس، مرنے کے بعد انہیں اپنے پاس بلائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر انہیں اسی کی طرف پلٹ کر آنا ہی آنا ہے جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے۔ وقالوا، انہوں نے کہا لولا نزل علیہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر آیۃ من ربہ، کوئی اب اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیۃ، کہ نازل کر دے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ تو وہ بار بار پھر وہی تھے، کوئی نشانی۔ اچھا اب انہوں نے سارے اپنی باتیں چھوڑ دی، سیڑھی لگا کر اوپر جاؤ یا کچھ کرو، اب کا کوئی نشانی، یہ نبی جو آیا ہے کوئی نشانی تو ہوتی اس کے ساتھ۔ یا ایک بات اور سمجھنے کے قابل ہے، ذرا غور کیجیے اس آیت کو، دیکھیے جو میں بات کرنے لگا ہوں مشکل تو ہے، بعض دوستوں کے ہاضمے کے اندر ہضم ہونا بھی مشکل ہے، لیکن دیکھیے وقالوا، ان لوگوں نے کہا لولا نزل علیہ آیت، کیوں نہ نازل کی گئی علیہ اس پر، یعنی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت، کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ اب بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں ہر چیز کا سایہ، پہاڑ کا، پتھر کا، درخت کا، ہر چیز جو ہی سورج اپنی جگہ سے تبدیل ہوتا ہے، انسانی سائے بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں، پہاڑوں کے سائے، درختوں کے سائے، ہر چیز کے سائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی نشانی تو ہوتی، ہم تمہیں مان لیتے کہ تو کوئی نشانی ہے۔ اگر نشان ان کا بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا تو یہ نشانی خود موجود تھی اس دنیا کے اندر کہ ہر چیز کا سایہ ہے، اور 100 سالوں سے، ہزار سالوں سے، آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر کسی کتاب نے، کسی مورخ نے، کسی انسان نے یہ بات کہی نہیں تھی کہ کسی انسان کا سایہ نہیں بھی ہوتا، لیکن سب کا ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تم کہہ سکتے اللہ کہ دیکھو تم سب کا سایہ ہے، میرے محبوب کا سایہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی؟ اور واقعی ایسی دلیل تھی کہ لوگ فوراً اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے، یہ بات کہتے ہی نہ لولا نزل علیہ آیت، حضور کہتے تھے دیکھیے میرا سایہ تو ہے نہیں، نظر آتا ہے آپ کو تو بتائیے، لوگ فوراً اس بات پہ مان لیتے، ہر چیز کا سایہ ہے، سورج کے آگے جانے سے ہر چیز کے سائے
چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا۔ صحیح احادیث کے اندر آپ کے سائے کے تذکرے بھی ملتے ہیں، لیکن ایک محبت کا تقاضا ہے۔ اس کی دلیل لوگ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سائے کے اوپر سے کوئی کتا یا جانور گزر جاتا تو بے ادبی ہوتی۔ محبت کے تقاضے اور ہوتے ہیں، محبت کے پیمانے کوئی نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، یہ بھی اسرائیلی روایات ہے، صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے، اسرائیلی روایات گزر رہے تھے تو ایک چرواہا کہہ رہا تھا کہ اللہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے کسی نے تجھے گنگا کیا، نہلایا کہ نہیں نہلایا، کاش تو میرے پاس ہوتا، میں تجھے نہلاتا، تجھے کنگھا کرتا۔ اب وہ چرواہا اپنی دھن میں اپنے رب سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹوکا، اور جب ٹوکنے کو ڈر گیا، اچھا تو اللہ تو نہانے سے پاک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو اسے بڑا تکلیف ہوئی کہ میں اللہ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ آپ تو میرے ایک بندے کو ناراض کر کے آ گئے ہو۔ اسرائیلی روایات تو ہیں، لیکن احادیث کے اندر ایسا کوئی مستند حدیث روایات نہیں ملتی ہیں۔ قرآن کا وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ سارے مکہ کافر کہنے لگے تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیوں نہ آپ پر کوئی اللہ نے آیت یہ اتار نہیں دی، اللہ نے آپ پہ کوئی نشانی، کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے ہم مان لیتے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہہ دیجئے کہ یہ بے شک اللہ ہر نشانی اتارنے پر قادر ہے، اپنے محبوب کے لیے ہر نشانی اتار دیتا، لیکن پھر یہ لوگ اسی نشانی کو دیکھ کر سلامت ہوئے۔ اب دیکھیے صحابہ نے کس طریقے سے دین کو سمجھ لیا تھا کہ یہ دین کوئی جادو کی چھڑیاں نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ وقت کے حکمران ہیں، خلیفہ ہیں۔ آپ کا جب قافلہ حج ایک درخت کے پاس سے گزرا، دیکھا درخت کے نیچے چمگٹا لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا ذرا پتہ کرو یہ درخت کے نیچے کیسا چمگٹا ہے؟ بچے بھی بڑے بوڑھے سب درخت کے نیچے کھڑے ہیں، درخت کو دیکھے تھکے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، بیعت رضوان، جس کا ذکر قرآن نے کیا، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا اور صحابہ نے 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ بیعت رضوان ہے، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں بتانے کے لیے یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دیکھیے کتنا متبرک درخت ہے، یہ صحیح حدیث کے اندر صحیح روایات میں آتا ہے۔ صحابہ اپنے نئی نسل کو لے کر آئے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں اس درخت کا، یہ وہ درخت ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا، تحت شجرہ کہہ کر، اور ہم نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے سوچ بھی صحیح ہے، فکر بھی صحیح ہے، پیغام بھی صحیح ہے، بات بھی 100% صحیح ہے کہ نئی نسل تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی تنابیں کھینچی اور کہا بلاؤ کسی درخت کے کاٹنے والے کو، اس درخت کو جڑ سے کاٹ۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی، لوگ کہنے لگے اوپر یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے نوح علیہ السلام و تسلیم کے ان 5 خداؤں کے بارے میں، جو 5 خدا تھے جن کے بارے میں کہتے تھے ہمارے خدا ہیں۔ شروع میں ان کو اچھا ہی سمجھ کر خیال کیا گیا، آہستہ آہستہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کو اس رستے پر لگا دیا، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ آج تو نئی نسل کو لا کر درخت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی بیعت رضوان والا جس کو اللہ نے بیعت رضوان رب کی اپنی رضا کے تذکرے کیے ہیں۔ درخت تو بہت زبردست ہے، اس کی تذکرے قرآن نے کیے ہیں، اور بیعت رضوان والوں کو سب سے زیادہ غزوہ بدر کے بعد سب سے قیمتی لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن آج یہ نسل تو نئی نسل کو بتا رہی ہے، ہو سکتا ہے اگلی نسل بھی نئی نسل کو لا کر بتائے، لیکن اس کے بعد پھر پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی تو پھر کون روکے؟ اچھا اب یہ دیکھیے، اب ذرا کچھ جو بزرگ ہیں ان سے ذرا ہم دیکھیں پرانی باتیں، کسی کو یاد ہو۔ ہم نے یہاں جٹ کا درخت ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے، ہندوستان کے اندر، پاکستان، یہاں تک کہ ہمارے جو بڑے بوڑھوں کا خیال تھا کہ جٹ کے اوپر جنات بھی ہوتے ہیں، اس پر جو ہے
اللہ کے نیک بندے بھی آتے ہیں۔ تو جنڈ کے درختوں کے نیچے لوگ دیگے پکا کر تقسیم کیا کرتے ہیں۔ شاید آپ میں سے کسی بزرگوں نے دیکھا ہو اس منظر کو، ایسا ہوتا تھا۔ جنڈ کے درخت کی بہت متبرک سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک اس کے بڑا متبرک تھا، تو مسلمانوں کے ہاں اس کے رواج بڑھ گیا اس درخت کے نیچے، جس درخت کے بارے میں نہ قرآن کا تذکرہ ہے نہ حدیث کا تذکرہ ہے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس درخت کو نہ کٹواتے تو لوگ پھر ایسا ہی کرنا شروع کر دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اصل ان چیزوں کی پوجا نہیں ہے، یہی وجہ تھی جب طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کو تو حجر اسود کو مخاطب کرے گا، وہ حجر اسود لا نفع ولا ضر، تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چومانا ہوتا، کعبے کے رب کی قسم عمر خطاب کا بیٹا عمر بھی تمہیں کبھی نہ چومتا۔ تو نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہ تصور حقیقی دنیا کا، جس دنیا کے اندر آپ اور ہمیں چوٹ لگتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو ہم اس کے علاج معالجے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ آپ بتائیے کسی کے آپریشن ہو، ہمارے ہاں اب بھی رواج ہے کسی کو ڈاکٹر آپریشن بتا دیں ہم دم درود والوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی شک نہیں، دم درود جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی کیا ہے، اس کا طریقہ کار میں بتایا ہے، اس کو عربی میں رقیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کا علاج ڈاکٹروں سے حکیموں سے کروایا اور کیا ہے۔ علاج کرنا سنت ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسلام حقیقت پر متمکن ہے، موجود ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں ہم یوں اور یوں کر دیں گے یہ یوں ہو جائے گا، فلاں سے یوں ہو جائے گا۔ درخت کٹوانے کا وہ معاملہ اور قرآن کی آیت کہا کہ دیکھیے تم نشانیاں مانگتے ہو، اب نشانیاں دے سکتے تھے، اللہ اس پر قادر بھی ہے، لیکن اللہ چاہتے کہ ایسی مخلوق اور ایک ایسی امت تیار ہو جس کا بھروسہ نشانیوں پر نہ ہو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نہ ٹوٹتی رہے۔ پتہ ہے بنی اسرائیل سارا سال مظلومیت کا شکار کیوں رہے اور آج بھی مظلومیت کے شکار کیوں ہیں؟ آج بھی جبکہ دنیا کی ہر جدید چیز اسرائیل بنا چکا ہے، آپ کے موبائل سے لے کر آپ کی گاڑیوں تک ہر چیز پیچھے یہودی ہیں وہ بنا رہے ہیں جدید ترین تقاضوں کے ساتھ، آج بھی وہ تابوت سکینہ ڈھونڈ رہے ہیں، آج بھی وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں تابوت سکینہ مل جائے۔ پوری اسرائیل کی زمین کو کھود رہے ہیں، بیت المقدس کے نیچے وہ کھودی سرنگیں بنا لی ہیں، اور یہ بعض چیزیں ملی بھی ہیں جن سے خود ان کی جدوجہد اور بڑھ گئی ہے، اس کو تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ عقیدہ تھا تابوت سکینہ جب مل جائے گا تو ہم خدایان ہو جائیں گے ہم، اور انہوں نے تورات میں اس کے تذکرے بھی کی۔ میں نے سورہ بقرہ کے تذکرے کے اندر ان کے حوالے بھی تذکرے کیے کہ کئی سالوں تک تابوت سکینہ گم ہو گیا، یہ بنی اسرائیل بھٹکتی رہی، ڈھونڈتی رہی، دشمن حملہ آور ہوتے تھے، کہتے ہم نہیں لڑ سکتے، تابوت سکینہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی متبرک لاٹھی تھی، اور انبیاء کے کچھ قمیض اور کرتے تھے، اسی طرح کی چیزیں تھیں، یہاں تک کہ اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے ہنگوا کر بنی اسرائیل تک تابوت سکینہ پہنچوایا۔ اٹھو ظالموں، ظلم کے خلاف اٹھو تو صحیح۔ پھر جب تابوت سکینہ ان کے پاس آیا، ان کی ایمان و یقین بڑھ گیا، پھر دشمنوں سے لڑے۔ تو اللہ رب العزت اس امت کے لیے وہ تابوت سکینہ نہیں بنانا چاہتے، کہا قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اللہ چاہتا تو اپنی نشانیوں کو اتار دیتا۔ تابوت سکینہ کی طرح چیزوں کی طرح نہیں، اللہ چاہتے ہیں یہ امت خود اللہ پر ایمان لا کر کھڑی ہو اور میدان کارزار میں اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چل کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے، کیونکہ مستقبل میں آنے آج جدید دور پہ ایسا ہی معاشرہ کامیاب ہو سکتا تھا، وہ اس قسم کا معاشرہ تابوت سکینہ تلاش کرنے والا معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دیکھنی تھی ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو ساری چیزوں پر یقین رکھے ہوئے ہیں، بس یوں کر لو ایسے کر لو، اللہ کیوں نہیں کامیابیاں دے رہا؟ 57-58 اسلامی ملک ہیں، ساری نیک ہستیاں اور سارے لوگ انہی خطوں کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ اٹھتے اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے۔ خود فلسطین جو سارا سال سے مشکلات کا شکار ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبور موجود ہیں، جلیل القدر انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ان چیزوں پر ڈیپینڈ نہ کرو، بلکہ
قرآن اور سنت کو یقینی ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر اپنے عمل اور کردار کے ساتھ معاشروں کو بدلو۔ جب اہل فلسطین نے ہتھیار اٹھائے، آج آ کر اسرائیل اپنے قدموں پہ جھکتا نظر آتا ہے، آج وہ باتیں نظر آتی ہیں ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ دنیا میں دیکھ لیجیے، جب بھی مسلمان اصل بنیاد پر اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے کامیابی نہیں۔ علامہ اقبال کی بات رات ہم دو اکٹھے بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے، اقبال کی پوری شاعری دیکھ لیجیے، انہوں خود ہی کو جوان کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر کا انسان جوان ہو، اس اندر کے انسان کو ہی جوان کرنے کے لیے اور شعور دلانے کے لیے رب کا قرآن اور آمنہ کے در یتیم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ یہ ہے وہ حقیقی تصور جس کو آج ہم نے گم کر دیا۔ یہ آیت یہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قل، میرے محبوب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ينزل آیت، کوئی آسمانوں سے کوئی آیت یا نشانی نازل کر دے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جان رہے کہ کیوں نہیں ہم نشانیوں کو اتارے۔ آئیے آیت نمبر 38 میں پھر نشانیوں کے بارے میں بتا بھی دیا کہ وما من دابۃ، اور نہیں ہے دابۃ زمین، دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والے جانور، ولا طائر یطیر، اور پروں کو طائر پر اڑتے پرندے بھی جناحیہ، اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، الا امم امثال، یہ بھی ایک امت ہے تمہاری، امثالکم، تمہاری طرح، ما فرطنا فی الکتاب، کچھ کوئی چیز نہیں چھوڑی کتاب میں، من شیء، کچھ بھی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیے کمال، دیکھیے اللہ نے اس آیت کے اندر بتائے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، وہ نشانیاں بتائی یونیورسل ٹروتھ ہے، حقائق ہے۔ اسلام نے کہا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نشانیاں مانگتے ہو، ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے، میں بتاتا ہوں۔ وما من دابۃ، نشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں، دابۃ فی الارض، زمین پر چلتے جانوروں کو دیکھو، یہ چلتے جانور ہیں، ایک ہی گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی پانی پیتے اور کھاتے ہیں، کی نسلیں دیکھو معاشروں کے اندر کس طریقے سے پھیلی ہوئی۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے پوری کتاب لکھی، کتاب الحیوان، اس میں تذکرہ بتایا، اس میں لکھا کہ جانوروں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا لگڑ بگڑ اور جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں یہ خرگوش، اس کے اندر فرمایا کہ وہ خاص دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں جب انہیں بریڈنگ ہوتی ہے۔ کیسا زبردست نظام ہے کہ سارے جانوروں میں ایسا سسٹم نہیں ہے، ان جانوروں میں سسٹم ہے۔ تو اللہ فرمایا یہ جو زمین پہ چلنے والے جانوروں کو غور سے دیکھو تو صحیح کہ کیسے جانور ہیں، اور فرمایا ولا طائر یطیر بجناحیہ، جو پروں کو پھیلائے پرندوں کو دیکھو، اور کیسے عجیب و غریب پرندے اور جانور ہے، عقل انسانی تنگ ہے۔ ہم رات تذکرہ کریں ڈالفن مچھلی، کیا اللہ کا نظام ہے، سمندروں کے نیچے رہتی ہے، اللہ نے کیسی سینس اور عقل دی ہے۔ پرانے زمانوں میں بھی جب بحری جہازوں کو نقصان پہنچ جاتا تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا کہ دوسرے جہازوں تک اطلاع دی جائے، بتایا جائے کہ ہمارا جہاز حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس سمندر میں ڈالفن مچھلیاں ہی دوسرے انسانی جو جہاز سمندر میں چل رہے ہوتے تھے ان تک اطلاعات پہنچ جاتی تھی اور شور مچاتی تھی، جہاز رانوں کو پتہ لگ جاتا تھا جیسے ڈالفن مچھلیاں آ جا رہی، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے کیسا زبردست اللہ کا نظام ہے کہ جانوروں میں اللہ نے شعور پیدا کی ہے، اللہ کی نشانیاں نہیں تو کیا ہے۔ پرندوں کے بارے میں دیکھیے، یہ پرندہ کتنا سمجھدار اور قوا، کتنا سیانہ ہے کہ پہلی تذکرہ آدم کے بیٹے حابیل و قابیل کا معاملے کو دیکھیے تو کوے سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آدمی اردو کا محاورہ سیانہ کوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک چڑیا ہے، ایک پرندہ ہے، اس کو قاز کے نام دیا جاتا ہے، قاز اسے کہتے ہیں، پرندہ ہے، وہ ہوا میں وی کی شکل کے اندر اڑتا ہے، ہوا میں وی کی شکل کے اندر اڑتا ہے اور پھر بڑے بڑے لمبے سفر طے کر جاتا ہے۔ اور ایک قاز جو فیمیل ہوتی ہے ان کی قیادت کرتی ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے خود بخود پیچھے ہٹاتی ہے، اور پھر پچھلی جو قاز ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر قیادت کرتی ہے، لیکن وہ قیادت کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ اور اس کے بارے میں سائنس نے تحقیقی حیران ہو گئے کہ پرندہ جب تھک ہار کو زخمی ہو جائے، کسی گولی لگ جائے، گر جائے، دو گازیں اتر کر اس کے ساتھ نیچے اتر آتی ہیں، یا تو وہ مر جاتی ہے توڑتی ہیں، یا کوئی اور صحیح ہو جائے تو انہیں لے کر ساتھ اٹھتی ہیں، اور نئی کاز کی کوئی لہر جا رہی ہو ان کے ساتھ مل کر اپنے کاز میں جا کے شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک مچھلی، دو مچھلیاں ہیں، ایک سامن مچھلی ہے اور ایل مچھلی ہے۔ دو مچھلیوں کے
بارے میں تحقیق میں پڑھ کے حیران ہو رہا تھا. سامن مچھلی ایسی ہے کہ ندیوں میں پیدا ہوتی ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد یہ دریاؤں کا رخ کرتی ہے، دریاؤں سے سمندر میں چلی جاتی ہے. سائنس نے تحقیق کی جب اس کا آخری اینڈ کا وقت ہوتا ہے تو سمندروں سے نکل کر دریاؤں اور دریاؤں نہروں اور کراس کرتے اسی ندی میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، وہیں آ کے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور ایل مچھلی کے بارے میں بتایا گیا وہ ایک ایسی مچھلی ہے کہ وہ سمندروں کے اندر رہتی ہے اور پھر چلتی تیرتی رہتی ہے، لیکن وہ جا کر یہ جو برمودا ٹرائی اینگل جہاں موجود ہے اس کے قریب جا کر وہ انڈے دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، پھر وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کرتی ہے. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی سارے سمندر میں گھومتے ہیں، پھر وہیں پر آ کر انڈے دیتے ہیں اور وہیں پر آ کر وہ بچے پیدا کرتے ہیں. کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب سسٹم ہے. کوئی تو ہے اس نظام کو، ہستی کو چلا رہا ہے. یہی وہ نشانی ہے جو دائیں بائیں بکھری ہوئی جانوروں کو دیکھتے ہیں. جس طرح دیکھیے آپ میں بندھی ہوئی گائے وہ بھی جانور ہے، اور دیکھیے کتا بھی ایک جانور ہی ہے. ایک کتا جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے اور آپ کا جانور جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے. یہ اللہ کا نظام نہیں تو کیا ہے. اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان نشانیوں کو دیکھو، ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان پکار اٹھتا ہے کہ واقعی اس نظام میں کائنات کو چلانے والا ہے. اس لیے کہا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. یہ امتیں ہیں، یہ بھی تمہاری طرح ایک اللہ کے نظام کے قومیں ہیں اور امتیں ہیں تمہاری مثل. اور اللہ نے سب کا تذکرہ قرآن میں بتا دیا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. تم ان نشانیوں کے ساتھ رب کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ تو پھر بتاؤ کیا کرو گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاءُ يَهْدِهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور وَالَّذِينَ كَذَّبُوا جو لوگ انکاری ہیں بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کے، صُمٌّ وَبُكْمٌ. صُمٌّ وہ بہرے ہیں، بُكْمٌ وہ گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیرے میں. قرآن انہیں کہہ رہا ہے جو نشانیاں دیکھ کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں. من یشاء یضللہ جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، کسی کو زبردستی کان سے پکڑ کر راستے پر نہیں چلاتا، انہی نشانیوں کو دکھا کر بتاتا ہے دیکھو اپنے آپ کو اس کی طرف لے آؤ، اسلام کو قبول کرو. اسی لیے کہا نا لوگ یہ ماں باپ دادا ایک ہی نسل پر چلے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو کے گھر ہو، سکھ کے گھر ہو، عیسائی یہودی گھر ہو، اور پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. مسلمانوں کے حال میں یہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اچھا اکثر لوگوں کا جواب یہ رہا آج بھی پہلے دن کے ماں وجدنا علیہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، ایسے ہی کرتے دیکھا. ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں، آج کوئی نئی بات ہمارے سامنے آ گئی. دیکھیے جو بلوغت ہے، اسلام نے بالغ ہونے سے پہلے کی جو آپ کی کمیاں کوتاہیاں گناہ ہیں اس پر کوئی قلم کا حکم نہیں دیا. بالغ ہو جانے کے بعد، سر شعور کو پہنچ جانے کے بعد پھر آپ اور ہمارے اعمال فرشتے لکھنا شروع کر دیتے. اب یہ کمی کوتاہی زندگی میں کرے گا تو اس کے اعمال لکھیں. کیوں بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بالغ ہو جانے کے بعد انسان شعور میں آ جاتا ہے. اب دیکھیے آپ کا بچہ چھوٹا تھا، آپ اسے 2 اور 2 4 کا پہاڑا 2 اور 2 4 بتائیں، آپ 2 2 5 بھی سکھا سکتے ہیں. لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا، شعور آ جائے، اسے پتہ چل جائے گا 2 2 4 ہی ہوتے ہیں. آپ لاکھ دفعہ کہ 2 2 5 ہوتے ہیں، کیا آپ کا بچہ مان جائے گا؟ قطعاً نہیں. اسی طرح اللہ نے اس دنیا کے حقائق بتائے. بلوغت سے پہلے انہیں کہا کہ آپ ماں باپ کے پابند ہیں. جب آپ کو شعور آ گیا پھر کائنات دنیا میں غور کر کے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا نظام کیا ہے. تو اسی پر آیت نمبر 39 پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل